اردو ناول انتقام قسط نمبر 177۔ وہ پوری جانفشانی سے سامنے رکھے لکڑیوں کے ڈھیر سے نبرد و آزما کلہاڑی کی مدد سے انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے میں مصروف تھا۔ مشقت سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور ہونٹ تھوڑے سے بھیجے ہوئے تھے، لیکن وہ ہاتھ روکے بغیر مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس مصروفیت میں دروازے پر ہونے والی بلند دستک نے خلل ڈالا۔ بیٹا دروازے پر دیکھو کون ہے؟ باورچی خانے سے زرمینہ گل کی مصروف سی آواز سنائی دی تو اسے مجبوراً کلہاڑی ہاتھ سے رکھ کر دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ سامنے خوش رنگ ملبوسات میں دو خواتین کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون کو وہ پہلے بھی ایک بار یہاں آتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے بنا کوئی سوال کیے انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ کون ہے عمار؟ اندر سے زرمینہ گل نے آواز لگا کر پوچھا۔ ہم ہیں چچی جان، آنے والیوں میں سے ایک نے آواز لگا کر بتایا۔ وہ کسی کی بھی طرف توجہ دیے بغیر ایک بار پھر پہلے والی جگہ پر جا کھڑا ہوا اور کلہاڑی اٹھا کر دوبارہ اپنا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا، لیکن چہرے پر نظروں کی تپش نے اسے نظر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 18-19 سال کی گلابی رنگت والی ایک لڑکی پرتجسس نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملی تو ایک پل کے لیے تھوڑی سی گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے بولی، میں پریوش ہوں۔ جی اچھا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور لکڑی کے ایک بڑے ٹکڑے پر کلہاڑی کا وار کیا۔ لڑکی جو شاید تعارف کے بعد اس کی طرف سے کسی خوشگوار ردعمل کی منتظر تھی، اس روکھے لہجے پر تھوڑی سی بجھ کر رہ گئی اور تیزی سے رخ موڑ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ اس نے صورتحال پر ایک گہری سانس لی۔ جب سے یہاں آیا تھا کچھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا تھا۔ لوگ آتے تھے، اسے اپنا تعارف کرواتے تھے اور جب انہیں شناخت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو مایوس سے ہو جاتے تھے۔ عمار بیٹا اندر آؤ۔ اسے کچھ دیر تک اندر خواتین کے ملنے اور لیک سلیک کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر زرمینہ گل نے سے پکارا۔ وہ کلہاڑی ایک جانب رکھ کر ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے پونچھتا اندر کی طرف بڑھا۔ حکم بی بی جان۔ خواتین کی پرتجسس نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے زرمینہ بی بی سے پوچھا۔ حکم کیسا بیٹا؟ بس تمہیں پرویش سے ملنے بلایا تھا، یاد ہے نا یہ تمہیں؟ اس کے ساتھ تو تم نے اپنے بچپن کا سب سے زیادہ وقت بتایا ہے۔ وہ جو بنٹے کھیلتے ہمیشہ مجھ سے جیت جاتی تھی۔ زرمینہ بی بی کے تعارف کروانے پر بے ساختہ بول پڑا اور اس کے اتنا بولنے پر ہی پرویش کا چہرہ کھل اٹھا۔ لو بھائی، تم خامخواہ اداس ہو رہی تھی کہ عمار تمہیں بالکل بھول گیا ہے، اب دیکھ لو اسے تم یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ زرمینہ بی بی نے چہک کر پرویش کو جتایا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تو بڑی خوش نصیب ہے پرویش، ہم نے تو عمار کو اتنا کچھ یاد کروانے کی کوشش کی تھی لیکن اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، تجھے تو فوراً پہچان گیا۔ عمر میں پرویش سے 6-7 سال بڑی، کچھ اس سے ملتے جلتے نقوش والی جوان العمر عورت نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی۔ بچپن کے نقوش گہرے بھی تو زیادہ ہوتے ہیں نا، پھر تم تو 15 برس کی عمر میں شادی ہو کر یہاں سے چلی گئی تھی، تمہارا کبھی کبھار آنا نکل گیا ہوگا اس بیچارے کے دماغ سے۔ زرمینہ بی بی صفائیاں پیش کر رہی تھی اور مسلسل مسکراتی پرویش کو دیکھ کر اس کا بھی ایک صفائی پیش کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ تم میری یادداشت کی کسی خانے میں موجود نہیں ہو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جس بات کا حوالہ دیا ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے ذہن میں آئی تھی جو یہاں آمد کے بعد سے زرمینہ بی بی اور آغا گل مسلسل کرتے رہے تھے۔ ان چند دنوں میں ماضی کے کئی واقعات اور حوالے دہراتے وہ دونوں گویا اپنے عمار کا بچپن دوبارہ جیتے رہتے تھے، یا پھر یہ تھا کہ اس بہانے وہ اس کی یادداشت کو لٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمار بیٹا تم منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ تو پھر کھانا لگاتے ہیں، تمہارے آغا جان بھی بس آتے ہی ہوں گے۔ زرمینہ بی بی اس سے مخاطب تھی۔ وہ زبان سے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا کر خاموشی سے پلٹ گیا۔ بہت تبدیل ہو گیا ہے عمار۔ پلٹتے ہوئے اس نے پیچھے سے کسی کا تبصرہ سنا اور بے ساختہ ہی پوری بات سننے کے لیے دروازے کے باہر رک گیا۔ وقت کے ساتھ ہر انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ بیچارہ تو پتہ نہیں کن کن حالات سے گزرا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس پر تبصرے کرنے کے بجائے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سب کے درمیان رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے بہت کچھ یاد آ جائے گا۔ وہ پریوش تھی جو بہت رسان سے دوسروں کو سمجھا رہی تھی۔ لڑکی سمجھدار ہے، اس نے دل میں سوچا۔ پری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ویسے بھی تو میں تمہیں بتاؤں کہ میرا عمار صرف ظاہری طور پر بدلا ہے، فطرت اس کی وہی پہلے والی نیک ہے۔ جب سے آیا ہے مجھے لگتا ہے وہی پرانے دن لوٹ کر آگے ہیں، پہلے ہی کی طرح بھاگ بھاگ کر گھر کے سارے کام کرتا ہے۔ سونے سے پہلے میرے اور اپنے آغا جان کے پاؤں دبانے کی عادت ابھی تک قائم ہے۔ آج بھی دیکھو صبح سے لکڑیاں کاٹ کر رکھ رہا ہے کہ سیزن شروع ہونے سے پہلے سارا انتظام ہو جائے۔ زرمینہ بی بی کا لہجہ فخر و محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی اس انداز پر اس کا اپنا دل عجیب سا ہونے لگا اور خاموش قدموں سے چلتا وہاں سے دور ہٹ گیا۔
منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہونے میں خاصا وقت لگا کر واپس آیا تو دسترخوان لگ چکا تھا اور دسترخوان کی رونق بتا رہی تھی کہ زرمینہ بی بی کے تیار کردہ کھانے کے علاوہ بھی کافی کچھ موجود ہے۔ شاید وہ لوگ اپنے ساتھ کھانا بنا کر لائی تھیں۔ آغا جان نہیں آئے ابھی تک؟ خواتین کے درمیان تنہا بیٹھنے اور موضوع گفتگو بننے کے خیال سے اسے کوفت ہو رہی تھی۔ لو آگے ہیں، وہ کبھی اپنے دیے وقت سے تاخیر نہیں کرتے۔ جبھی تو میں نے دسترخوان لگوا لیا تھا۔ اسی پل دروازے کی طرف سے کھٹپٹ سنائی دی تو زرمینہ بی بی بول پڑی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف لپکا اور حسب عادت کچھ ساز و سامان کے ساتھ واپس لوٹنے والے آغا جان کی مدد کرنے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ اس کی مدد سے منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ان سب کے درمیان موجود تھے۔ مہمان خواتین نے سلام کیا تو چونک گئے۔ پریوش بیٹی بھی آئی ہے؟ جی آغا جان۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آ گئی۔ کالج سے چھٹیاں ہو گئی ہیں کیا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں آغا جان، فون پر اسے عمار کی واپسی کی اطلاع دی تھی تو بس اس سے صبر نہیں ہوا اور دوڑی چلی آئی۔ یہ جواب پریوش کی بڑی بہن گلوش کی طرف سے آیا تھا۔ عمار کہاں بھاگا جا رہا تھا؟ آرام سے بتا دیتی اسے، ایسے بیچ میں چھٹی لے کر آنے سے اس کی تعلیم کا حرج ہوگا۔ ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دکھائی دیے۔ کوئی بات نہیں آغا جان، میں کور کر لوں گی۔ ان کے تاثرات کی وجہ سے پریوش کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ ہمیں ڈاکٹرز اور خصوصاً لیڈی ڈاکٹرز کی بہت ضرورت ہے بیٹی، اس لیے خیال رکھا کرو کہ تمہاری ذرا سی بے پرواہی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ان کی سنجیدگی اب بھی برقرار تھی۔ چلیں، ہو گئی غلطی، آئندہ خیال رکھے گی۔ ابھی کھانا تو کھا لیں، آپ کے انتظار میں ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زرمینہ بی بی نے درمیان میں دخل دے کر فضا پر طاری بوجھل پن کم کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بھوک تو بہت لگ رہی ہے اور خوشبوئیں بتا رہی ہیں کہ گلوش بیٹی نے ہمارے دسترخوان کی رونق بڑھا رکھی ہے۔ انہوں نے اپنا لہجہ اور موڈ تبدیل کر لیا۔ ان کے بیٹھتے ہی کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو گلوش ہے نا، یہ کھانا بنانے میں اور پریوش باتیں بنانے میں بہت ماہر ہے۔ تمہیں تو اب یاد نہیں ہوگا، لیکن جب تم لوگ چھوٹے تھے تو اس شرارتی بلی باتیں بنا بنا کر تمہارے حصے کی چیزیں کھا جاتی تھی۔ کھانے کے دوران آغا گل نے ہلکی پھلکی گفتگو کا آغاز کر دیا اور خوشگوار لہجے میں اسے بتانے لگے۔ آغا جان، کیونکہ ان کی گفتگو پریوش کو چھیڑنے والی تھی، اس لیے وہ احتجاجاً ذرا سی ٹھنکی۔ ارے تو عمار سے کیا چھپا ہے؟ بیچارہ تو تمہارا سب سے بڑا شکار تھا۔ گلوش بھی ان کی شرارت میں شامل ہوئی۔ پر ابھی تو وہ بھول گیا ہے نا، پھر کیا ضروری ہے اسے سب یاد دلانا؟ اس نے منہ بسورا۔ بھائی، ہم اس کی یادداشت واپس لانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعہ یاد دلانے سے ہو سکتا ہے دوسری باتیں بھی یاد آ جائیں۔ گلوش اس کی کیفیت سے پورا لطف لے رہی تھی۔ یاد دلانا ہی ہے تو اپنی کچی پکی ہنڈ کلیاں یاد دلاؤ نا۔ کیسے کیسے تجربے کیے تم نے ماضی میں ہم دونوں معصوموں پر؟ تمہیں یاد ہے عمار، ایک بار تو تمہیں اس کا بنایا پلاؤ کھا کر الٹیاں ہی لگ گئی تھی۔ مٹھیاں بھر بھر کر نمک ڈالا تھا اس نے اس پلاؤ میں۔ جوش میں وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی۔ پہلے تو وہ مخاطب کیے جانے پر ذرا سا گڑبڑایا، پھر دھیمے سے مسکراتے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس کر دو پریوش بچے، یہ لوگ جان بوجھ کر تمہیں چھیڑ رہے تھے اور ہر بار کی طرح تم ان کی چڑھائی میں آ کر شروع ہو گئی ہو۔ زرمینہ بی بی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے اسے احساس دلایا تو وہ جھینپ سی گئی، پھر خجالت مٹانے کے لیے بولی، کیا کروں، میں ان کی طرح چالاک جو نہیں، بس جو دل میں آئے کہہ ڈالتی ہوں۔ ہاں بدتمیز! گلوش نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پورا منہ کھول دیا۔ تم آغا جان کو چالاک کہہ رہی ہو؟ کوئی نہیں، میں صرف تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ بوکھلا گئی۔ لیکن بات تو ہم دونوں کی ہو رہی تھی۔ گلوش بھی سے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زرمینہ بی بی اور آغا گل دونوں بہنوں کی اس بحث سے لطف لیتے کبھی ہنس پڑتے اور کبھی بات بڑھتی دیکھ کر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگتے۔ ایسے ہنستے بولتے کھانا ختم کر لیا گیا۔ اس نے براہ راست ان دونوں بہنوں سے کوئی بات نہیں کی، لیکن مسکراتا ضرور رہا۔ مسکراتے ہوئے اس کی نظر کئی بار پری کی نگاہوں سے ملی۔ ان نگاہوں میں بڑا شوق تاثر تھا۔ وہ ہر بار اس سے نظریں چرا گیا۔ اچھا بھائی، اب ذرا آپ خواتین اچھا سا قہوہ تیار کر لیں، ہم اتنی دیر میں کچھ ضروری امور پر تبادلہ خیال کر لیتے ہیں۔ دسترخوان سمیٹا جا رہا تھا تب آغا گل نے اعلان کیا، خفیہ میٹنگ؟ پریوش نے فوراً آنکھیں نچائیں۔ نہیں بھائی، کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہے، بس عمار سے اس کے مستقبل کے متعلق تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا گبرو جوان کوئی گھر میں تو بیٹھا نہیں رہے گا، اس کی روزی روٹی کا بھی کچھ انتظام کرنا ہے، بس اس سلسلے میں اس سے رائے لینی ہے۔ آغا گل نے اسے وضاحت دی، پھر عمار کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، لیکن ان سے ان کی خدمت کر کے اچھا لگتا تھا، اس لیے کمرے میں پہنچ کر انہیں پھرتی سے اور نرمی سے تکیوں کے سہارے بستر پر بٹھایا۔ بہت شکریہ بیٹا، لیکن سب نہ کیا کرو، عادتیں بگڑ گئی تو آگے زندگی زیادہ مشکل لگے گی۔ انہوں نے جس انداز سے جملہ ادا کیا، اس کے اندر کرب سا بھر گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، میری بات نے شاید تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن خاموشی سے احساسات بھانپ گئے۔ برا نہیں لگا، بس یہ سوچ کر اداس ہو گیا ہوں کہ
میں کبھی اپنے سے وابستہ ہو جانے والوں کے لیے وہ نہیں کر پاتا جو کرنا چاہتا ہوں یا جس سے انہیں خوش کر سکتا ہوں۔ وہ ایک موڑا گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا جس کی منزل متعین ہو۔ اسے راہ میں آنے والے کسی پڑاؤ پر مستقل قیام کی اجازت نہیں ہوتی۔ تم بھی اپنی منزل پر نظریں جما کر سفر جاری رکھو۔ انہوں نے اسے نصیحت کی، پھر موضوع گفتگو بدلتے ہوئے بولے، آج میں بنجامن سے ملا تھا، اس سے تمہاری ملازمت کے لیے بات کر لی۔ نیم رضامند ہے، لیکن اتنی شرط رکھی ہے کہ پہلے تمہارا تفصیلی انٹرویو لے گا، پھر قابلیت وغیرہ کا اندازہ کرنے کے بعد تنخواہ طے کرے گا۔ دوست ہونے کے ناطے اس سے جتنی بات منوا سکتا تھا منوا چکا ہوں۔ آگے اب سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ آپ کا اتنا تعاون بہت ہے، آگے انشاءاللہ میں خود سنبھال لوں گا۔ ان کی دی اطلاع اس کے لیے بہت کارآمد تھی، جسے سن کر وہ کھل اٹھا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اور کامیابی تمہارے قدم چومے۔ انہوں نے بہت خلوص سے اسے دعا دی۔ اسی وقت فضا میں قہوے کی خوشبو پھیلی اور وہ چھم سے کمرے میں چلی آئی۔ آغا جان تو ایسے دعائیں دے رہے جیسے تمہیں ملازمت کے بجائے جہاد پر بھیج رہے ہوں۔ اندر آتے اس نے ان کے الفاظ سن لیے تھے، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر کوئی تبصرہ نہیں کرتی۔ فی زمانہ رزق حلال کمانا بھی جہاد سے کم نہیں ہے، اس لیے دعا بہت ضروری ہے۔ آغا غول نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا، ہم کشمیریوں کے لیے تو پیدا ہونے، اسکول کالج جانے، روزگار تلاش کرنے، شادی بیاہ کرنے، بلکہ سانس لینے تک ہر کام ایک جہادی ہے جسے نہ جانے کب تک جاری رہنا ہے۔ پری وش کی شوخ رنگ شخصیت میں پہلی بار اداسی کے رنگ چھلکے جو اسے بالکل اچھے نہیں لگے، اور دل میں تمنا جاگی کہ کاش اس کے لیے کچھ کر پاتا، لیکن اس کاش کے آگے بے بسی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ دروازے کے لاک میں چابی بالکل بے آواز گھومی تھی اور آنے والا کواڑ کو بغیر کسی چرچراہٹ کے دھکیل کر کوئی چاپ پیدا کیے بنا ہی برآمدے سے گزر کر باورچی خانے تک آیا تھا۔ لیکن باورچی خانے میں کام کرتی عورت نے توے پر پھولتی روٹی کی مہک کے ساتھ گھلتی ملتی اس کی مہک کو اس کے پہلے قدم کے ساتھ ہی محسوس کر لیا تھا، اس لیے جو ہی وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا، بنا چونک کے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی، آگے آپ میں بھلا سوال کی کیا ضرورت؟ وہ اس صورتحال پر مدمزہ ہونے کے بجائے خوش ہو کر مطمئن لہجے میں بولا، سارا آپ کی سنگت کا کمال ہے، آپ ہی سے سیکھا کہ مصروف رہتے ہوئے بھی کیسے اپنے سارے حواس کو جگائے رکھنا ہے۔ اس نے روٹی سینک کر ہاتھ پاٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ تو حواس خمسہ بالکل چھٹے حصے بھی آگے کا معاملہ لگتا ہے۔ یہ تو میں مانوں گا نہیں کہ میں نے کوئی آہٹ پیدا کی ہوگی جس سے تم تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ اس نے سلاد کی پلیٹ میں سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا۔ اپنی بے حد منظم زندگی میں ان چھوٹی موٹی بے ترتیبیوں کی گنجائش اس نے خود پیدا کی تھی۔ یہ بے ترتیبیاں تعلق کی بے تکلفی کو جنم دیتی ہیں۔ آپ ان دو کانوں کا امتحان لیتے ہیں جبکہ ہم آپ کو یہاں سے سنتے ہیں۔ اس نے پہلے اپنے دونوں کانوں کو چھوا، پھر سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ ویری رومانٹک، کاش اس وقت رومانس جھاڑنے کا موقع محل ہوتا۔ وہ بے حد ٹھنڈی سانس بھر کر بولا تو وہ ہنستی۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور کوئی دم نہیں جاتا کہ وہ گھر پہنچ جاتے۔ اچھا ہوا آپ وقت پر گھر پہنچ گئے، میں سوچ رہی تھی کہ جانے آپ لنچ پر بھی اپنے بچوں کو جوائن کر سکیں گے یا نہیں۔ تیزی سے کچن کاؤنٹر صاف کرتے ہوئے اس سے گفتگو بھی کرتی جا رہی تھی۔ سوری یار، آج میں تم لوگوں کے ساتھ لنچ نہیں کر سکوں گا۔ وہ کیوں؟ کیا دوبارہ کہیں جانا ہے؟ وہ اس کا جواب سن کر چونکی اور حرکت کرتے ہاتھ خود بخود ہی رک گئے۔ کہیں نہیں جانا، میرے ساتھ ایک مہمان ہے، اسے باہر والی بیٹھک میں بٹھا کر آیا ہوں، اور چونکہ کھانے کا وقت تو ظاہر ہے کھانا اسی کے ساتھ کھاؤں گا، تم ٹرے تیار کرو۔ اس نے اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دی تو وہ ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کوئی خاص معاملہ ہے؟ آج آپ کی روانگی بھی بغیر کسی پروگرام کی ہوئی، اور اب یہ بغیر پیش کی اطلاع کے آنے والا مہمان۔ تفصیلات بعد میں فرصت سے بتاؤں گا، پہلے تم وہ کر دو جو کہا ہے۔ اس کا انداز سے ظاہر تھا کہ فی الحال کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے اس نے مزید اصرار نہیں کیا اور وہی کرنے لگی جو اس نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ ابھی ٹرے تیار نہیں ہوئی تھی کہ بچے گھر پہنچ گئے۔ ماں باپ سے دعا سلام کر کے وہ حسب معمول اپنے کمروں کا رخ کرتے، اس سے پہلے ہی اس نے انہیں مہمان کی موجودگی اس کے ساتھ کھانا کھانے کی اطلاع دیتے ہوئے آج لنچ پر ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ اٹس اوکے بابا، انہوں نے سلجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس دوران وہ ٹرے تیار کر چکی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے کر وہ باہر نکل گیا تو وہ اور بچوں کے لیے کھانا کی ٹیبل تیار کرنے لگی۔ اس کام کو انجام دینے تک بچے فریش ہو کر آ گئے۔ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ان سے دن بھر کی رودات بھی سنتی رہی۔ آج کیا پڑھایا گیا، کون سی نئی بات سیکھی، کسے کتنے سٹارز ملے، یا کس کلاس فیلو کو کس بات پر تنبیہ کی گئی۔ ان کے پاس سنانے کے لیے روزانہ ہی بے شمار واقعات ہوتے تھے جنہیں وہ دونوں میاں بیوی ہی دلچسپی سے سنا کرتے تھے، اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں اپنا تبصرہ بھی دیتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی نصیحت یا تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، لیکن مجموعی طور پر بچے بہت مہذب تھے۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کی تعلیم بھی نسبتاً کم تھی،
اور وہ طرز زندگی بھی قدرے انجانا تھا جس کا اس کا شوہر عادی تھا۔ اس نے بغیر کسی دباؤ کے بہت محبت سے اس زندگی کو سیکھا تھا اور اپنی تعلیمی استعداد میں بھی بتدریج اضافہ کرتی چلی گئی تھی۔ یہ سب کرنے میں اس کے شوہر نے اس کا ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر وہ یہ سب نہ کرنا چاہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اسے جوں کا تو بھی عزت و محبت کے ساتھ قبول کر لے گا۔ وہ اس سے یہ سب نہ بھی کہتا تو وہ اس بات کو جانتی تھی، لیکن اسے خود کو اس کے رنگ میں رنگنا خوبصورت لگتا تھا، اس لیے سب کچھ کرتی چلی گئی اور آج اس لائق تھی کہ اعلیٰ طبقے کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتی تو کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی پسماندہ گاؤں میں رہنے والے ان پڑھ والدین کی اولاد ہے، بلکہ اسے ان اعلیٰ طبقے کی خواتین پر یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ کچھ بھی جانتی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھرتی چستی و بے خوفی میں وہ اس کے پاسنگ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ نہیں دیکھا تھا جس سے گزر کر وہ یہاں تک آئی تھی، اور نہ ہی ایسا جیون ساتھی میسر تھا جو نا تراشیدہ ہیرے کو کسی جوہری کی طرح تراشنے کا ہنر جانتا تھا۔ امی بابا کے مہمان کون ہیں؟ کیا وہ ہمیں ان سے ملوائیں گے؟ بچوں کے پاس اسکول سے متعلق گفتگو ختم ہوئی تو دھیان مہمان کی طرف چلا گیا۔ میں اس بارے میں نہیں جانتی بیٹا، اگر بابا نے مناسب سمجھا اور ضرورت محسوس کی تو آپ ان سے ملاقات کروا دیں گے۔ بچوں کے ساتھ مصروف ہونے کے باوجود اس کا دھیان مہمان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کی چھٹی اسے بتا رہی تھی کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا شوہر بظاہر سب معاملات سے الگ ہونے کے باوجود اس چور کی طرح اپنے مقصد سے جڑا ہوا ہے، جو چوری سے تو جاتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں۔ اپنی اس ہیرا پھیری کی عادت کی وجہ سے وہ ظاہری ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے گزارتے بھی کئی خطرناک کاموں میں حصہ لے چکا تھا، اور 2-3 بار تو اس نے بھی اس کے ساتھ عملی طور پر حصہ لیا تھا۔ ایسے ہر مشن کے بعد وہ پوری دلجمی سے کہتا تھا کہ سپاہی ریٹائر ہو کر بھی جائے تو آن ڈیوٹی ہی رہتا ہے اور وطن کی پکار پر لبیک کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اس کی اس بات سے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا تھا اور نہ کبھی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس کی چھٹی اس غلط اشارے نہیں دے رہی تھی اور آنے والا مہمان اپنے سنگ کوئی ہنگامہ لے کر آیا تھا۔ میں نے اندر آتے ہوئے بیٹھک کی کھڑکی سے مہمان کی جھلک دیکھی تھی۔ ان کی بہت بڑی بڑی اور زبردست مونچھیں تھیں۔ بابا نے اگر ان سے ہماری ملاقات کروائی تو میں ان سے ان کی اتنی شاندار مونچھوں کا راز ضرور پوچھوں گا۔ یہ چھوٹا حسیب تھا جو ماں کی سوچوں سے بے فکر اپنا پروگرام بتا رہا تھا۔ اس نے حسیب کو محبت پاش نظروں سے دیکھا، پھر دونوں بچوں کو کھانا جلدی ختم کرنے کی نصیحت کرنے لگی تاکہ معمول کے مطابق ظہر کی نماز ادا کر کے کچھ دیر آرام کر سکے۔ شام کے اوقات میں نے ہوم ورک اور سپورٹس دونوں کو مینیج کرنا تھا۔ بچے اس کی تنبیہ کے بعد جلدی ہی کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بھی اپنے معمولات سے فارغ ہو کر ذرا سا ستانے کے لیے لیٹی تو وہ چلا گیا آپ کا مہمان۔ اس کی کوشش تھی کہ بہت زیادہ متجسس محسوس نہ، اس لیے موبائل اٹھا کر بے وجہ اسکرولنگ کرتے ہوئے بظاہر بے نیازی سے سوال کیا۔ نہیں، وہ اب یہیں رہے گا۔ جواب نہیں، دھماکہ تھا جس نے اسے گم کر دیا۔ اس کے ساتھ گھر کے افراد کے سوا کبھی کوئی مستقل نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ ملازمین بھی نہیں۔ گھر کے عام کام کاج میں مدد کرنے والوں سے لے کر مالی تک سبھی جز وقتی کام کرنے والے تھے، یہاں تک کہ چوکیدار کی جگہ بھی خودکار حفاظتی نظام اور اپنی ذات پر انحصار کیا جاتا تھا۔ لیکن کیوں؟ مشکل سے سوال اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ یہ پوچھنے سے پہلے یہ پوچھو کہ آخر وہ کون ہے جسے میں اپنے ساتھ رکھنے پر اتنا آرام سے تیار ہو گیا ہوں؟ وہ گویا اس کی حالت سے ہیز اٹھا رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس کا دل بلا وجہ ہی دھڑکا۔ جواب میں اس نے اسے ایک نام بتایا، خان۔ سچ مچ خان ہے آپ کے ساتھ؟ نام جان کر وہ پرجوش ہو گئی۔ زمانہ گزر گیا تھا ماضی سے تعلق رکھنے والی جانی پہچانی شکلوں کو دیکھے۔ کیسے ملا وہ آپ کو؟ کہ اچانک ہی سامنا ہو گیا تھا؟ اچانک سامنا نہیں ہوا، میں نے خود اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ جواب معنی خیز تھا، لیکن کیوں؟ کہ آپ نے اس سے اپنا تعارف کروایا تھا؟ جوش میں وہ معمول سے زیادہ سوال کر رہی تھی، ورنہ یہ بات اسے بھی معلوم تھی کہ ضرورت کی ہر بات اسے خود بتائے گا، تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ اور رہی کیوں کی بات تو اس کا جواب زیادہ تفصیلی ہے۔ وہ بے سنجیدگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تجسس اور جوش انسان کو بچہ بنا دیتے ہیں، وہ بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ پہلے نہیں پہچان سکا تھا تو اتنے برسوں بعد کیسے پہچان جاتا؟ اب تو میں اور بھی زیادہ تبدیل ہو چکا ہوں، لیکن مجھے تو پہچان لے گا، اس سے خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میری بیوی پیدا کرتی، اس لیے اسے احتیاط کرنا ہوگی اور خود کو گھر کے بیرونی حصے تک ہی محدود رکھنا ہوگا۔ وہ وزادار آدمی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے ہر ممکن احتیاط کرے گا۔ اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر مزید بولا، ویسے بھی بس چند دن کی بات ہے، اور پھر میں اور تم بہت مصروف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آگے جا کر لمبے عرصے تک گھر ہی واپس نہ آ سکے۔ ایسے میں خان کا یہاں ہونا مجھے مطمئن رکھے گا۔ مطلب ہم کسی مشن پر جا رہے ہیں؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا۔ جواباً اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اس بار وہ بھی کچھ بولنے کے بجائے ماتھے پر ہلکے ہلکے شکنے لیے سوچ میں ڈوبی بیٹھی رہی۔
اگر تم جانا نہ چاہو تو منع بھی کر سکتی ہو۔ لیکن میں کیوں جانا نہیں چاہوں گی؟ وہ اس پیشکش پر حیران ہوئی۔ میں نے سوچا شاید بچوں کی وجہ سے، بچوں کے لیے جس نے آج تک اچھا انتظام کیا ہے، آگے بھی وہ سب سنبھال لے گا۔ بچے مجھے عزیز ضرور ہیں، لیکن میں خود کو ان کو خود کی کمزوری نہیں بنانا چاہتی۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے پیچھے بھی ان کی اچھی دیکھ بھال ہو جائے گی۔ وہ درمیان میں اسی بات کاٹ گئی۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات اس لیے اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آیا ہوں۔ کل ایک خاتونیاں آئیں گی، ہم انہیں ضروری ہدایات دے دینا۔ اچھا ہے، ہماری روانگی سے قبل ان کی ٹریننگ اور بچوں سے اٹیچمنٹ دونوں ہو جائیں تاکہ بچے زیادہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس کا ہر شے پر دھیان تھا۔ مشن کے متعلق کوئی تفصیل آہستہ آہستہ دوران تربیت بریفنگ ملتی رہے گی۔ تم اس بارے میں زیادہ فکر کرنے کے بجائے بچوں کی ذہن سازی پر توجہ دو۔ ہماری دوری ان کے لیے صدمہ نہیں بننی چاہیے۔ وہ بچوں کی طرف سے فکر مند تھا۔ میں انہیں سمجھا دوں گی، بلکہ پہلے ہی باتوں میں کئی بار باور کروا چکی ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی مجھے اور تمہارے بابا کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا پڑ جائے تو تم لوگ اداس نہیں ہونا اور ہماری کامیابی کی دعا کرنا۔ وہ بے حد اعتماد کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ سب سے مشکل مرحلہ بچوں کو چھوڑ کر جانے کا ہی ہے۔ مشکلیں ان کا اور وہ مشکلوں کا انتخاب کرتے ہی رہتے تھے۔